شیخوپورہ چیمبر آف کامرس اور فیئر گروپ کی جانب سے پری بجٹ سیمینار کا انعقاد۔ شیخوپورہ چیمبر آف کامرس کے فعال رکن اور ممتاز بزنس مین منظور الحق ملک کی جانب سے پری بجٹ سیمینار کا انعقاد اور فیئر گروپ کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ اس تقریب میں ملک کی معروف کاروباری شخصیات، کالم نگار، اینکر اور میڈیا پرسن نے شرکت کی۔ فیئر گروپ کے چیئرمین باسط خان نے اس سیمینار کی غرض و غایت پر روشنی ڈالتے ہوئے حاضرین سے کہا ہے کہ فیئر گروپ کا تعلق کسی سیاسی و حکومتی جماعت سے نہیں بلکہ یہ گروپ تھنک ٹینک کے طور پر کام کر رہا ہے، جس کا مقصد مختلف طبقات، افراد اور کاروباری حضرات سے مکالمہ کر کے ملک کو درپیش اہم مسائل کے بارے آگاہی فراہم کرنا ہے تاکہ ان کا کوئی حل نکل سکے اور حکومتی ایوانوں تک بات پہنچ سکے۔ ممتاز صحافی حامد ولید نے پری بجٹ سیمینار کے حوالے سے شرکاء محفل سے فرداً متعلقہ موضوع کے حوالے سے اظہار خیال کی دعوت دی۔ شرکاء محفل نے فرداً ملک کی اقتصادی اور معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے تجاویز دیں۔ سیمینار میں شامل کاروباری حضرات، میڈیا پرسن اور صنعت کاروں کے علاوہ معاشی ماہرین کی آراء کے نتیجے میں اس بات پر سب کا اتفاق پایا گیا کہ ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے IMF سے کیے گئے معاہدوں کو از سر نو ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ملک کی پیداوار کو سستا کرنے کے لیے توانائی کا آسان اور سستا حصول لازمی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم کسی بھی ملک کی پروڈکٹ کا قیمتوں میں مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں امپورٹ سے زیادہ ایکسپورٹ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ملک میں سستی بجلی کے حصول کے لیے فوری طور پر ڈیم کی تعمیر کے ساتھ سولر انرجی کے سستے ذرائع بڑھانے پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ شرکاء نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ہماری سیاسی بیوروکریسی، جوڈیشری اور فوجی اشرافیہ کو قربانی دیتے ہوئے اپنی غیر ضروری مراعات کو رضاکارانہ طور پر کم کرنا چاہیے۔ شرکاء نے حکومت کی جانب سے پرتعیش اشیاء پر پابندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے احسن اقدام قرار دیا، جبکہ معاشی ماہرین اور کاروباری طبقہ کے افراد نے کہا کہ حکومت ٹیکس کے نظام پر نظر ثانی کرے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، خام مال پر ڈیوٹیز کم کرے تاکہ ہم سستی اور معیاری اشیاء بنا کر دنیا کو مارکیٹ کر سکیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ جس چیز کے لیے ہم بجٹ پرپوزل بنا رہے ہیں، جس گورنمنٹ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، سر اس کی وہ بینیفیشری ہے میری غربت کی، وہ بینیفیشری ہے اور میں اور باسط بھائی اسپیکر سے ایک جگہ پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ لاہور میں مجھے منع کیا گیا ایک دوست کے لیے کہ اس کا ٹیکس عمران خان صاحب نے ایک کام مجھے زندگی میں کہا کہ یار انہوں نہ چھوڑو، ٹھیک ہے؟ تو شبر زیدی کو جب میں نے کویشچن کیے تو وہ 5 گھنٹے میرے ساتھ بیٹھے ٹھیک ہے؟ ہم نے کہا جی آپ ہیں اکاؤنٹنٹ، اکانومی اکاؤنٹنسی سے نہیں چلتی سر بیٹھیں گے بتائیں گے اکاؤنٹنسی تو اس کی مینجمنٹ ہے، اس کی پریزنٹیشن ہے، لیکن ہمیں یہی تو میں اس اور اکانومی میں کیٹلسٹ کا کردار کاٹیج انڈسٹری ادا کرتی ہے، گھریلو سطح پہ صنعت، اور ہمارے یہاں گھریلو سطح پہ صنعت کا پہلی بات ہے کاٹیج انڈسٹری ڈسٹرائی ہوئی ہے وقت کے ساتھ، اور دوسرا ہمارا کرائسس ہے انرجی کا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ بجٹ ڈیزائن کی بات کریں اور کوئی مشاورات کی بات آئے، ریکمنڈیشنز کی بات آئے، تو الٹرنیٹیو انرجیز کے اوپر بجٹ کا سرٹن اماؤنٹ ایلوکیٹ کرنا چاہیے، اور وہ ایلوکیشن کاٹیج انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کے پرسپیکٹو میں ہونی چاہیے۔ جہاں تک کہ آج انہوں نے لگژری آئٹم پر جو انہوں نے ایک پابندی ہٹائی ہے، پابندی لگائی ہے امپورٹ پر، یہ ایک اچھا، اور باقی اس کو پہلے ہونا چاہیے تھا جو کیا ہوا ہے، اور اس میں مزید آئٹم اس کو ان میں شامل کرنے چاہیے تاکہ آپ کی تقریباً جو ڈالر ہے اور وہ اسٹیبل ہو سکے۔ انہوں نے کہا ہم کام کرنا چاہتے ہیں لیکن حکومتی محکمے روایتی حربے اختیار کر کے تاجروں اور صنعت کاروں کے راستے کی رکاوٹ بناتا رہا ہے۔ حکومت کو کاروباری برادری کے لیے ایمنسٹی اسکیم لانی ہوگی، اس کے ساتھ ملکی اشیاء پر انحصار کرنا ہوگا، اس کے ساتھ اسکل بیسڈ ایجوکیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ای کامرس کی افادیت کو بھی وقت کی ضرورت قرار دیا گیا۔ پری بجٹ سیمینار میں باسط خان، منظور الحق ملک، ڈاکٹر قیس اسلم، حامد ولید، شہزاد ظہیر، اشرف سہیل، محمد علی حمزہ، حسن نقوی، عبدالباسط، عاصم حسین، میاں زاہد جاوید،
حسن رضا ضمیر آفاقی، ڈاکٹر اکرام الحق، جاوید اقبال کارٹونسٹ، ڈاکٹر اظہر منصور، ڈاکٹر افتخار احمد، ڈاکٹر نظام الدین غالب بندیشہ، میاں حبیب، عمران یوسف، افتخار کاظمی کے علاوہ خواتین و حضرات شامل تھے۔